اور ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو تبلیغ فرمائی اور روکا ان کو بتوں کی پرستی سے روکیں، منع بتوں کی پرستی چھوڑیں اور اس سے بعد آ جائیں اور یہ شرک نہ کریں ان کو، اور لیکن وہ نہیں مانتے، مسلسل کرتے رہے۔ وہ چلے گئے ایک میلے کے اندر، سارے ان کا بت خانہ خالی پڑا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور قرآن سے سب کی گردن اڑا دی جتنے بت تھے، اور کلہاڑا جو تھا وہ بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ تو اب جناب سب آئے، پوچھے کہ کس نے کیا یہ؟ میں نے کہا ہو نہ ہو ابراہیم ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس کو پکڑو، یہی کہتا رہتا ہے کس کو مت پوچھو، اس سے پوچھا، کلہاڑا تو رکھا ہوا ہے اس کے بڑے بڑے بت کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا کہ کس نے مارا ہے چھوٹے بتوں کو، یہ بتائے گا؟ یہ کیسے بتائیں گے؟ تو کچھ بولتا نہیں، جو بولتا بھی نہیں ہے، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اپنے بتوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس کو پوچھتے ہو؟ خدا ایسا ہونا چاہیے جو پالنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو، سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، یہ بت ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ جواب تو کوئی بن پڑا نہیں، اور جب انسان سے کوئی جواب بن نہیں پڑتا تو پھر وہ تشدد سے آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا جلاؤ اس کو، ابراہیم تو یہ ہمارے بتوں کو اس نے مارا ہے اور اس نے سر کاٹے ہیں ان کے سارے۔ نمرود کو کہا، نمرود کو آگ جلائی، آسمان سے باتیں کر رہی، منجیر کے ذریعے اس کے اندر آپ کو ڈالا، اور جب آپ کو ڈالا تو جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا کہ میری کوئی خدمت ہے، میں حاضر ہوں۔ اب آپ بتائیں ایسے وقت کے اندر جب انسان بھی کوئی مشکل پڑے تو انسان خود ڈھونڈتا رہتا ہے، کوئی جاننے پہچان والا مل جائے کہ میری مشکل آسان کر دے، کوئی سفارش کر دے، کوئی پریشانی دور ہو جائے۔ اب یہاں اتنی بڑی مشکل ہے کہ آگ میں جا رہے ہیں اور جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے لائق کو خدمت، تو ان کا نہیں، تم سے کوئی خدمت نہیں، اللہ تعالیٰ میرا والی و وارث ہے۔ کہنے لگے جس سے ہے پھر اس سے پوچھ، کہیے آپ، اس سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے حال سے واقف ہے۔ اور یہ کہہ کہ آپ نے جناب حسبی اللہ پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اور اللہ توکل کرتے آگ ٹوٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم آ رہا ہے میرا خلیل، اس سے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور صرف یہ نہیں کہا بردن بردے کا سلامن، سلامتی کے ساتھ، ورنہ اگر صرف بردن کہا جاتا تو اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو اس کی ٹھنڈک سے نقصان ہوگا، تمہیں آرام کر، پھر وہ آگ میری باغ بن گئی۔ تو یہ سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کہ انسان جب مشکلات آئیں، پریشانی آئیں تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ غیب سے بھی سامان کر دیتا ہے، لیکن توکل بڑا مشکل کام۔ اس کے بعد کہا کہ وہ پھر اب اس کا تو خدائی دعویٰ تھا نمرود کا، میں خدا ہوں، اور میرے کو خدا کہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مچھر کا انتظام کیا، ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور وہ اس کو کاٹتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ سارے اس زمانے کے اطباء جو تھے وہ عاجز آ گئے، اس کا تو علاج ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ جوتے مارتے تھے اس کے سر کے اوپر، تو جب جوتے مارتے تھے اس کے سر کے اوپر تو وہ کاٹنا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا تھا، اور جیسے ہی جوتے پڑنا بند ہوتے تھے پھر وہ کاٹتا تھا، پھر وہ جوتے پڑتے تھے۔ دیکھیے اللہ کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے جو خدا بن بیٹھتے ہیں نا، جھوٹے خدا، اور جو تکبر کرتے ہیں اور غرور ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو مرواتا ہے تو اپنی مخلوق کی جو چھوٹی سے چھوٹی ہوتی ہے نا مخلوق، اس سے مرواتا ہے، یعنی اس کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی کسی بڑی مخلوق سے مرواتا ہے۔ جب بھی وہ گیا تھا بڑا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو ڈھالنے کے لیے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے تھے، ان کی چونچیں کتنی ہوتی ان سے مروایا ان کی پورے ہاتھیوں کو، ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے وہ شیر نہیں بھیجا۔ اسی طرح اس سے فرعون کو، اس جو فرعون بنا ہوا تھا نمرود اور خدا بن بیٹھا تھا، اور حضرت ابراہیم کو اس نے یہ آگ جلائی اس کے لیے، تو اس کے مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھر کا انتظام کیا اور مچھر سے اس کو کیا نام ہے مروایا۔ یہ شان ہے اس کی، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے آگے غرور مت کیا کرو، تکبر مت کیا کرو، ورنہ دنیا کے اندر رسوا ہو جاؤ، ذلیل ہو کر آخرت میں دھائی عذاب جو ہونے والے۔ حضرت نوح کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، لوگ نہیں مانا، پھر انہوں نے بدعا کی ان کے لیے، کس طرح طوفان نوح آیا ہے، ہوئے زمین پر کوئی جاندار چیز نہیں رہی، بس جو کشتی میں تھے وہ سلامت رہے۔ اور
تو اس کے بعد پھر ذکر ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، مختلف درجوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. ہم نے داؤد کو شان عطا فرمائی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی چلا کرتے تھے، جانور بھی چلا کرتے تھے، وہ بھی تسبیح کرتے ہوئے چلتے. پہاڑ جو پتھر آیا کرتے تھے ان سے بھی آوازیں نکلتی تھی تسبیح کی، وہ بھی تسبیح سبحان اللہ اللہ اکبر کہا کرتے. پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، ہوا کو ان کے اوپر مسخر کر دیتا، شیاطین مسخر تھے، جنات مسخر تھے، انسان مسخر تھے. جب ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا اٹھا کے کہیں سے کہیں لوگوں کو پہنچا دیا کرتی تھی، آپ کو بھی پہنچا دیا کرتی تھی. ان تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پھر اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو کائنات کی رحمت بنا کر بھیجا. یعنی رحمت کی وجہ سے کائنات ہوتی ہے، کائنات سے جو وجود ملا ہے وہ حضور کی وجہ سے ملا ہے. یوں سمجھیے کہ ساری کائنات صدقہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے یہ بتانا مقصود، حضور رحم فرمانے والے، اور جو رحم کرنے والا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے اور سب محتاج ہوتے ہیں اس کے. تو حضور کا کائنات کے لیے چونکہ رحم کرنے والے ہیں تو ساری کائنات حضور کی محتاج ہے. کسی نبی کو کسی علاقے کا حکومت حکمرانی عطا کی ہے، کسی کو کہیں، کسی کو کوئی شان عطا کی، لیکن اپنے محبوب کو اللہ رحمۃ للعالمین کی شان عطا کی. ساری کائنات حضور کی محتاج. اس کے بعد حج کا سورہ حج شروع ہوتی ہے، حج کا ذکر ہوتا ہے، حج کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو حج رکھا ہے یہ معمولی چیز نہیں، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں تمہیں بہت سے فوائد حاصل ہوں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے، اور ایسا انسان پاک ہو کے آتا ہے وہاں سے کہ جیسا ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. اس سے بڑا فائدہ کیا ہو؟ جنت مل رہی ہے، جنت کی آگ سے بچ جائے. لیکن وہاں بھی انسان جاتا ہے آتا ہے تو وہ تجارت بھی کر لیتا ہے، ویسے ہی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے دنیا کے آئے ہوئے جناب اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ جن کے ہمیں جگہ بھی پتہ نہیں ہوگی ان کی کہ کہاں ہیں وہ بستے ہو، کہاں رہتے ہیں وہ، وہاں جانا بھی مشکل ہوگا کیونکہ سارے اولیاء وہاں جمع ہوتے ہیں. ان کی زیارت سے انسان مشرف ہوتا ہے، ان کی صحبت سے مشرف ہوتا ہے، ان کے خیر سے مشرف ہوتا ہے. پھر وہاں جو زیارات ہیں ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جہاں حضور رہتے تھے، جہاں اولیاء کرام، اور جہاں بڑے بڑے صحابہ، جہاں بڑے بڑے انبیاء کے قبور ہیں وہاں حتیم کے اندر، یہ جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں. حضور سرور کائنات جہاں غار ہرا میں تھے، غار ثور میں، یہ وہ برکتیں ہیں اور یہ وہ فوائد ہیں جو اور کہیں حاصل نہیں ہوتے. حج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فوائد عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کی تیاری کرو، قیامت زلزلہ بہت سخت ہوگا اور ڈرو قیامت کے عذاب. اس کا انکار مت کرو. قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو پھر کیا نام ہے عالم یہ ہوگا کہ مغرب سے سورج نکلے اور اس قدر زبردست قسم کے زلزلہ ہوگا وہ، اور لوگوں کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پیتے بچوں کو مائیں چھوڑ دیں گے. حالانکہ ماں کو سب زیادہ اپنی بچے پیارے ہوتے ہیں، وہ بھی دودھ پیتا بچہ، اس کو تو وہ اگر ڈوب رہی ہو پانی کے اندر تو بھی اپنے ساتھ کلیجے لگاتی تو نہیں چھوڑتی اس کو. یہاں عالم یہ ہوگا کہ قیامت کا جب زلزلہ ہوگا، قیامت کی ہولناکیں ہوں گی تو مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائیں، حمل گر جائیں گے. ماؤں کے جو حمل ہوں گے وہ اس ہیبت کی وجہ سے حمل گر جائیں گے. عالم یہ ہوگا اس لوگ ہوش میں بولیں گے، یعنی جیسے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ گھبراہٹ کے اندر، اس طرح لوگ پاگل ہو جائیں گے. اس وقت یہ دین کام آئے گا، یہ تمہارا عمل صالح کام آئے گا. جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے اس وقت حشر کے میدان میں آرام سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے. پھر فرمایا کہ انکار کرتے تو حساب کیسے اٹھیں گے؟ کیا نام ہے اتنے ہزار سال گزر گئے، ہڈیاں بھی نہیں رہی ہیں قبر کے اندر، مٹی ہو گئی ہے، وہ کیسے زندہ ہوگا آدمی، کیسے قیامت دن سے اٹھے گا؟ اللہ فرمائے گا اپنی تم تخلیق پہ غور کر لو کہ تم پہلے مٹی تھے، مٹی سے پھر کیا نام ہے ایک نطفہ بنا پانی کا، پھر پانی کے نطفے سے وہ پانی کا نطفہ خون بنا، پھر خون کے بعد خون کا لوتھڑا بنا ماں کی پیٹ کے اندر، پھر اس کے ہڈی بنی، پھر اس کا جسم بنا، پھر جسم بننے کے بعد وہ جناب اس میں روح آئی، پھر وہ جناب ماں کی پیٹ سے باہر آیا، پہلے بچہ تھا دودھ پیتا تھا، پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر جناب جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد پھر کیا نام ہے بڑھاپے تک پہنچا. جو اللہ تعالیٰ اتنے مراحل طے کرا سکتا ہے وہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ انسان اپنی تخلیق پر بھی غور کر لے تو بعض الموت پر ایمان کامل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور جو نہیں مانے گا اللہ کا شریک کرے گا اور ان بعد الموت کا اقرار نہیں کرے گا
کہ اٹھنا ہے ان تمام چیزوں کا، قیامت کا سب کا انکار کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن ہم اس کو عذاب دیں گے۔ اور ان عذابوں میں سے ایک عذاب کیا ہوگا کہ ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہ، آپ ذرا اندازہ تو کیجیے کہ یہاں اگر کھولتا ہوا پانی اچھٹ کے بھی پڑ جائے نا ذرا میں ہاتھ کے اوپر پیر کے اوپر تو آبلے پڑ جاتے، یہ تو معمولی سا پانی ہے جو ہم آگ پہ اس کو جناب ابالتے ہیں اور اس کو گرم کرتے ہیں، اور وہ پانی جو دوزخ کی آگ پہ گرم کر کے ڈالا جائے گا وہ اتنا گرم ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کی ایک بوند بھی پہاڑوں پر ڈال دی جائے تو پہاڑی پگھل جائے گی، اتنا سا گرم پانی جب انسان کے اوپر ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سزائیں دیں گے ہم لوگ جو ہماری باتیں نہیں مانتے اور ہمارے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہاں جو جنتی ہوں گے ان کی شان نظر آئے گی وہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائے گا، ریشم کے کپڑے ان کو جنت سے ان کے لیے آئیں گے، ریشم حرام ہے یہاں تو لیکن وہاں ان کو جنت کے اندر ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، جو ان کے کپڑے ہوں گے ان کے جو ہوں گے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، اور روشنی بھی ایسی تھی کہ مغرب اور مشرق کو روشن کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جب انہوں نے خانہ کعبہ بنا لیا اور طواف کیا تو اللہ نے فرمایا آپ تم آواز دو، کیا نام ہے کہ بھئی آ جاؤ کیا نام ہے حج کرنے کے لیے۔ تو اب آواز وہاں تو کیا نام ہے جنگل کا صحرا، اللہ فرماتا ہے اسی فکر مت کرو، آواز دینا تمہارا کام ہے، ماں کی پیٹ میں جو لوگ ہیں اور پشتوں کے اندر باپوں کی پشت میں جو لوگ ہیں ان تک بھی ہم آواز پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی آ جاؤ حج کے لیے، اور جو بھی کچھ قیامت تک آنے والے لوگ تھے سب تک آواز پہنچ گئی، ان کی روحوں تک آواز پہنچ گئی۔ اور اللہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے بھی لبیک کہا حضرت ابراہیم کی آواز پر تو وہ ضرور آئے گا حج کرنے کے لیے، اور جتنی مرتبہ لبیک کا اتنی مرتبہ اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ قربانی لے کے آیا کرو، حج کے لیے جب آتے ہیں تو قربانی لے کے آتے ہیں۔ فرمایا یہ جو قربانی ہے یہ چونکہ اس کی نسبت حج سے ہو گئی ہے تو لہٰذا یہ قربانی بھی اللہ کی شاعر میں سے ہوگی، اللہ کی نشانی ہے، وہی اس کا بھی ادب کرو، اس کو بھی احترام کرو۔ اب آپ بتائیے جانور ہے صرف اس کو حج سے نسبت ہو گئی ہے، ایک عبادت سے نسبت ہو گئی ہے، اللہ سے نسبت ہو گئی، وہ بھی اتنا محترم ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اس کا بھی ادب کرو، اس کا بھی احترام کرو۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، کیا ان کا ادب نہیں کیا جائے؟ اور جو مزارات ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما ہوتے ہیں کیا ان کا ادب نہیں کیا جائے؟ یا وہ مقامات جہاں اولیاء کرام یا انبیاء کرام سے کسی کو نسبت ہو گئی ہے کسی جگہ کو، اس کا ادب نہیں کیا جائے؟ جب ایک جانور کے ادب کا اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی شاعر اللہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جن کو اللہ کے ولیوں سے اللہ کی قیامت میں نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی سب شاعر اللہ ہوتے ہیں۔ یہ سبق ہے کہ ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کا گوشت ہے جو تم کھاتے یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور نہ اس کا گوشت اور گوشت پہنچتا، نہ خون اس کا پہنچتا ہے جانور کا، تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے کہ تم کس نیت سے اس کو قربانی کر رہے ہو، کہیں دکھلاوے کے لیے تو نہیں کر رہے کہ صاحب لوگ بڑا محلے میں تعریف کریں گے وہ صاحب اس نے تو 3 بکرے کر دیے تھے، اس نے بڑی گائے قربانی کی تھی اور گائے بھی اس نے چڑھا 10 لاکھ روپے کی خریدی۔ اگر یہ ذہن میں خیال آ گیا تو سب بیکار چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قربانی تقوی کے لیے کرو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، تب اللہ راضی ہو، کوئی دکھلاوے کے لیے نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ کس کو تم پوچھتے ہو، کن کو تم پھر کفار سے مخاطب کیوں، کس کو تم پوچھتے ہو؟ ایسے بتوں کو پوچھتے ہو کہ اگر ان کے وہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی وہ نہیں ہٹا سکتے، تو تمہیں کہاں سے وہ کوئی فائدہ پہنچا؟ یعنی اپنے کو نہیں بتا سکتے کسی مشکل سے تو تمہیں مشکل ہو تو کیسے بتائیں گے، اور تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ ایسے لوگ کو تم اپنا معبود بناتے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے کیا نام ہے بتوں کے بارے میں۔ اب آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو فٹ کر دیتے ہیں معاذ اللہ اولیاء کرام، کہتے ہیں اولیاء کرام دیکھو ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد، بلکہ معاذ اللہ نبیوں پر فٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں حضور بھی چلے گئے قبر میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ خود کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ یہ تو کہہ رہا ہے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ ارے بھائی اللہ نے اولیاء کے لیے نہیں کہا ہے، نبیوں کے لیے نہیں کہا ہے، یہ تو بتوں کے لیے کہا ہے، اور اولیاء کی شان ہے، عظمت ہے، تو قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے اپنے محبوب کے لیے، کہہ رہا ہے کہ فاستغفر لهم الرسول، تم نے اگر ظلم کر لیا آپ نے تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اب بھی یہ حکم موجود ہے۔
یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کیوں بھیج رہا ہے اپنے محبوب کو؟ کہہ رہا ہے ان کی سفارش لے جاؤ، یہ سفارش کریں گے تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے روضہ انور پر گئے اور حضور سے گزارش کی کہ حضور آپ سفارش کیجیے، تو حضور کے قبر انور سے، روضہ انور سے آواز آئی کہ جاؤ اس کو خوشخبری سناؤ، اللہ نے سے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ، اس عالم سے پردہ فرمانے کو یہ، اور یہ آیتیں فٹ کرتے، ارے یہ آیتیں تو بت کے بارے میں، حضور کی تو بڑی شان ہے، اولیاء کی بڑی شان ہے کہ اولیاء کرام اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابتدا کے اندر مسلمانوں کو حکم تھا کہ اگر کافر ظلم کر رہے ہیں تو واپس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو، صبر کرو اس ظلموں کے اوپر، اب درگزر کر دو اس کے اوپر۔ لیکن اب حکم آ گیا کہ اب اللہ نے تمہیں مدینے میں آ گئے ہو، اللہ نے تمہیں حکومت عطا کر دی ہے، اقتدار عطا کیا ہے، طاقت عطا کی ہے، بہت ساتھی جمع ہو گئے، لہٰذا ہم اب کیا مقابلہ کرو ان کا، اب خاموش مت رہنا، جو ظلم کریں گے اذن للذین، اللہ نے اب اجازت دی ہے تمہیں اب مقابلہ کرو ان کا، اور ان سے کیا نام ہے بدلہ لو کہ جو کیا نام ہے اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں اور جو اسلام کے خلاف یہ کیا نام ہے سازشی کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرو۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان طاقتور ہو پھر مقابلہ کرنا چاہیے، پھر میدان کے اندر آنا چاہیے، ورنہ نقصان ہو۔ پھر فرمایا کہ جہاد کو معمولی مت سمجھو، یہ جہاد اگر تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری مسجدیں، تمہارے کیا نام ہے جو گرجے ہیں عیسائیوں کے گرجے وغیرہ یہ سب ویران ہو جائیں گے، خانقاہیں ویران ہو جائیں گی، قبضہ کریں گے، ہندو مار رہے ہیں کیا نام ہے، کتنا قرآن کی صداقت ہے بالکل۔ اب کیا نام ہے ہندوستان کے اندر گرجوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں، بابری مسجد میں حملہ کیا وہ بھی اٹھا دی انہوں نے، تو اللہ فرماتا ہے یہ سب جو تمہارے عبادت گاہیں اور خانقاہیں سب ویران ہو جائیں گے، تم نے عبادت نہیں، تم نے جہاد نہیں کیا، جہاد کرو تاکہ کم سے کم تمہاری عبادت گاہیں تو محفوظ ہو جائیں۔ آگے فرمایا کہ دین کے اندر تنگی نہیں، ہمارا جو دین ہے کتنی نرمی ہے اس کے اندر اور کس وقت سہولت ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی شخص سفر پہ چلا گیا تھکا ہوا ہے تو اس کو حکم ہے کہ پوری نماز مت پڑھو، آدھی نماز پڑھو، 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، سہولت ہو گئی۔ پھر اگر سفر کے اندر ہو تم اور کیا نام ہے روزہ رکھنا مسئلہ ہے تمہارے لیے، گرمی لگے گی سفر کے اندر، روزہ مت رکھو، جب گھر میں آ جاؤ پھر روزہ پتہ کر لینا، کچھ وقت روزہ رکھنا چاہیے، رمضان آ گیا۔ اسی طرح کیا نام ہے پانی نہیں مل رہا ہے راستے کے اندر تو کوئی ضرورت نہیں کہ پانی ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، بلکہ اپنے تیمم کر کے اور نماز ادا کر لیں۔ یعنی اتنی آسانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہمارے دین کے اندر سختی نہیں ہے ہمارے دین کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی دعوت دین کوئی کرتا تھا تو اس میں وہ شبہات پیدا کرتے تھے اور وسوسے پیدا کرتے تھے، اس میں یہ خرابی، یہ خرابی، ادھر مت جانا ادھر مت جانا، اور یہ ایسا یہ حکم صحیح نہیں ہے۔ آج بھی یہی کر رہے ہیں لوگ، تو کیا نام ہے اللہ کی جو احکامات ہیں اس کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، تو یہ وسوسے پیدا کرنا یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ اللہ کے احکامات کے اندر کوئی وسوسے اور کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے اور سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی کیا نام ہے نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ سچے مومن کون ہیں، پکے مومن کون ہیں، جو کامیاب ہیں، قد افلح فرمایا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے، جن کی یہ صفات ہوگی۔ بہت ساری صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، جس میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، پیسہ بچا بچا کے نہیں رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی اور کام ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے کامیابی کی اور سچے مسلمان۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خوش و خضوع اختیار کرتے ہیں، ٹھونگے نہیں مارتے، کیا نام ہے حضور نے اس کو تعبیر کیا ہے مرغے کی طرح، جس طرح مرغے ٹھوکے مارتے ہیں اس طرح جلدی 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 نماز نہیں پڑھتے، بلکہ آرام سے سکون سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے پھر خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے سچے مومنوں کی نشان۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ لغو سے اعتراض کر، یعنی کہا غلط بیکار کاموں سے، اب بیکار بیٹھے تھے اور جناب موبائل ہاتھ میں ہے، ادھر کوئی قرآن دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ وقت ہے کوئی عبادت کر لو، کوئی تلاوت قرآن کر لو، کوئی اور کام کر لو، کوئی علمی کام کر لو، لیکن آج کل تو سب زیادہ بیکار کام ہو رہا ہے موبائل کے بیٹھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مومن سچے ہوتے ہیں، جو کامیاب لوگ وہ بیکار کام نہیں کرتے۔ تیسری ان کی صفت کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نہیں شروع کے اندر جو ہے نا وہ اس کا ذکر نہیں ہے کیا نام ہے خرچ کرنے کا، بلکہ ذکر ہے نفاق سے پاک،
یعنی مطلب کہ ان کے اندر نفاق نہیں. اب ذکر آیا زکوٰۃ. پہلے ذکر تھا کہ ان کے اندر کوئی نفاق نہیں اور وہ کیا نام ہے ظاہر و باطن ان کا ایک ہے. یہ نہیں کہ ظاہر تو کیا مسلمان ہیں, اندر کیا نام ہے اسلام کے خلاف بات, بلکہ وہ سچے مومن. اب ذکر آیا زکوٰۃ کا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی جو بھی کوئی غلط حرکت ہے وہ نہیں کرتے, جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس پہ رہتے ہیں. اپنی نفسانی اپنی جنسی خواہشات صرف اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرتے ہیں, شادی وغیرہ کر کے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے. شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, امانتوں میں کی حفاظت کرتے ہیں, وعدوں کی پابندی کرتے ہیں. امانت آج کل کی سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہے, امانت میں خیانت ہو گئی, پورے ملک کو لوٹ کے کھا گئے جناب. کتنا قوم کا پیسہ, کئی ارب روپے روزانہ کھاتے ہیں. یہ اچھے نمون کی نشانی ہے کہ قوم کا پیسہ ہو, کسی دوسرے کا مال ہو, کوئی چیز ہو, اس کی امانت کے اندر وہ خیانت نہیں کرتے کبھی بھی. جو وعدے کر لیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں, اس وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے. نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب, وقت پہ نماز پڑھ. اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں, یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ حفاظت نہیں کرتے. نماز پڑھیں, پھر پڑھنے کے اندر بھی یہ ہے کہ وقت پہ پڑھے. ابھی وقت گزر گیا جناب, سو رہے ہیں, سو کے اٹھے جناب, ایسا کیا پتہ چلا کہ وہ سورج غروب ہونے والا ہے. اس طرح کیا فائدہ نماز پڑھنے سے, مغرب نماز پڑھی تو لہٰذا نماز کی حفاظت کا مطلب یہ کہ نماز بھی پڑھتے پابندی سے, ان کے اوقات کے اندر نماز پڑھتے اور سارے اس کے ارکان اور آداب بجا لا کے پڑھتے ہیں. نماز کی سنتیں ہیں, نماز کی مستحبات ہیں, وہ سب ادا کرتے ہیں. یہ ہے نماز کی حفاظت. ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ صفات جن میں ہوگی وہ کیا نام ہے کامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں کامیاب ہوں گے, اور وہ جنت کے اندر جائیں گے. اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا پھر ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کشتی کے اندر رکھ لیے تھے. یعنی آپ دیکھیں جب انہوں نے دعا کی ہے تو پوری روئے زمین پر کہیں کوئی سوکھی چیز نہیں تھی. چنانچہ کوئی پرندہ نہیں, کوئی جاندار چیز نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے جوڑے رکھ لیے تھے, پرندوں کے جوڑے رکھ لیے, جانوروں کے جوڑے رکھ لیے, نر اور مادہ. اور تعداد جو کل آدمیوں کی تھی وہ ان کے کیا نام ہے کشتی کے اندر 78 آدمی, صرف 78 آدمی تھے جو پوری روئے زمین پر زندہ بچے ہیں. ورنہ پوری زمین پر کوئی جان والا اور سانس لینے والا باقی نہیں, نہ جانور تھا, نہ کوئی پرندہ تھا, نہ کوئی انسان تھا. صرف 78 آدمی تھے جو باقی بچے ہیں. اور وہ کشتی چلتی رہی, پھر جب وہ رکی ہے تو پھر اس کے اندر سے اترے ہیں, اس سے پھر وہ نسل چلی ہے دوبارہ جو پوری دنیا کے اندر لوگ پھیلے. پھر فرمائے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھلائی سے برائی کو دفع کرو. کوئی برائی کر رہا ہے تمہارے ساتھ, خاموش ہو جاؤ. برائی کر رہا ہے تمہارے ساتھ, اچھائی کرو اس کے ساتھ, پھر کیا نام ہے وہ برائی دفع ہو. برائی کو برائی سے دفع نہیں کرو, برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرو. اس کے بعد فرمائے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے لوگ تو حال یہ ہوگا کہ وہ جو آگ ہوگی وہ ان کے منہ پر آئے گی اور منہ کو جلائے گی. اللہ کیا وقت ہوگا. سزا بتائی جا رہی ہے کہ جو غیر شادی شدہ زنا کرے گا اور تو اس کو 100 کوڑے لگا جائیں, اس کو 100 کوڑے لگا جائیں. اور اگر کیا نام ہے شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کے لیے رجم کا حکم ہے, زمین میں کاٹ کر اس کو پھر مارا جائے. اور اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگا دے کہ صاحب یہ تو اس عورت نے زنا کیا ہے, تو یا تو اللہ فرماتا ہے 4 گواہ لے کے آؤ. اور اگر گواہ نہیں لا سکتے اور تم نے کوئی جھوٹے کسی کو الزام لگایا تو پھر 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے جو کیا نام ہے جھوٹے الزام لگا. اب آج کل یہ جو کاروباری کے نام سے کرتے ہیں نا, جس میں چاہے الزام لگا مار دی, جس میں چاہے الزام لگا نہیں مار دی. اسلام ہوتا تو ان کو مارتے, ان کو کوڑے لگاتے. تمہارے کو کیا ثبوت ہے کس نے زنا کیا؟ جس سے کوئی اختلاف ہوا الزام لگایا مار دیا. کیسے اسلام کے قوانین اس پر عمل کرے جو کبھی کوئی پسند ہو. مسئلہ افق غزوہ بنی مستلق کے اندر حضور تشریف لے جا رہے تھے اور کیا نام ہے قافلہ چل دیا آگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قافلے کے اندر تھی تو اپنے کسی ضرورت کے لیے چلی گئی تھی تو قافلہ آگے نکل گیا. تو طریقہ یہ تھا قافلوں کا کہ حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے کہ کسی کا سامان آمان ہو تو اسے تلاش کر کے اور قافلے میں آگے مل جائے. حضرت صفوان پیچھے رہ گئے تھے. حضرت عائشہ کو دیکھا انہوں نے تو انہیں پہنچا دیا قافلے کے اندر. منافقوں کو موقع چاہیے تھا, انہوں نے معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو تہمتیں لگائیں. تو لیکن کیا شان ہے عائشہ کی, اللہ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات کے اندر نازل کر.
یعنی ایک حضرت عیسیٰ کا کل آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حضرت مریم پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ نے چولہے کے اندر جواب دیا اس کا، لیکن حضرت عائشہ پر الزام لگا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر ان کا جواب دیا۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے صحابہ کا امتحان لیا کہ کون اس کے اندر منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے۔ سب سے پوچھا کہ بھائی کیا کہتے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے حضرت مولانا کرم اللہ وجہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت صدیق، حضرت عثمان بن نورین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تو شان یہ ہے کہ مکھی کے جو پاؤں کے نیچے تھوڑی سی کیا نام ہے گندگی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے، مکھی بیٹھ نہیں سکتی آپ کے جسم کے اوپر۔ تو اگر یہ معاذ اللہ ایسی ہوتی ہے حضرت عائشہ تو اللہ تعالیٰ کبھی اجازت دیتا کہ آپ کی وہ اہلیہ بنے اور آپ کی زوجہ محترم بنے؟ تو آپ کی اگر زوجہ محترم ہے اس کا مطلب یہ پاک ہے وہ بالکل، اور یہ جھوٹا الزام لگائے گا۔ تو دیکھیے یہ فائدہ ہوا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں حضور نے سوال کر دیا، پتہ چل گیا کہ کون کون سے محبت کرنے والے ہیں اور کون سے منافق ہیں۔ منافق ذرا وہ باتیں کر رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں آج بھی بعض لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں، قرآن کی منکر ہے، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔